السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 24، قسط نمبر 24، غزوہ احد کی دوسری ایپیسوڈ۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا اور اسے رہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیر افنگنی کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، واہ یا بنی عبد الدار، دیکھو بنی عبد الدار، واہ یا حمات الادبار، دیکھو پشت کے پاسدار، ذرا بکل بطار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، ان تقبلوا لغاتک ونخرش المارک وتدبروا نفارک فراق غیر موافق۔ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ ان کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کفشل کتیبہ، لشکر کا مینڈھا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیروں کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یک کے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، ان علی اہل لوال حقا ان تزغب سعادتا و تندکا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اور اس کے کاندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھڑپھڑا دکھائی دینے لگا، پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اور اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبادرت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک بار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصعب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک اور شخص ارطاط بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شری بن قراز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شری کے بعد ابو زید عمرو بن عبد المناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لبک کر جھنڈا اٹھایا اور ایسی بہادری اور پابندی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامی اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم
मुसम्मम किए पेशकदमी की और लड़ते हुए दूर तक जा घुसे। वो जिस किसी मुशरिक से टकराते इसका सफाया कर देते। उन्होंने मुशरिकीन की सफ़ों की सफ़े उलट दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि जब मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे न दी तो मेरे दिल पर इसका असर हुआ और मैंने अपने जी में सोचा कि मैं आपकी फुफ्फी हज़रत सफ़िया का बेटा हूँ, कुरैशी हूँ, और मैंने आपके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अबू दुजाना से पहले तलवार मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे न दी और उन्हें दे दी। इसलिए वल्लाह मैं देखूँगा वो इससे क्या काम लेते हैं। चुनाचा मैं इनके पीछे लग गया। उन्होंने ये क्या किया कि पहले अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और सर पर बांधी। इस पर अंसार ने कहा कि अबू दुजाना ने मौत की पट्टी निकाल ली है। फिर वो कहते हुए मैदान की तरफ बढ़े। मैंने इस नखलिस्तान के दामन में अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है कि कभी सफ़ों के पीछे न रहूँगा, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की तलवार चलाऊँगा। इसके बाद उन्हें जो भी मिल जाता उसे कत्ल कर देते। इधर मुशरिकीन में एक शख्स था जो हमारे किसी भी ज़ख्मी को पा जाता तो उसका ख़ात्मा कर देता। ये दोनों रफ्ता रफ्ता करीब हो रहे थे। मैंने अल्लाह से दुआ की कि दोनों में टकराव हो जाए और वाक़अतन टक्कर हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर एक एक बार किया। पहले मुशरिक ने अबू दुजाना पर तलवार चलाई, लेकिन अबू दुजाना ने यह हमला ढाल पर रोक लिया और मुशरिक की तलवार ढाल में फंस कर रह गई। इसके बाद अबू दुजाना ने तलवार चलाई और मुशरिक को वही ढेर कर दिया। इसके बाद अबू दुजाना ने सफ़ों पर सफ़े दरहम बरहम करते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि कुरैशी औरतों की कमांडर तक जा पहुँचे। उन्हें मालूम न था कि ये औरत है। चुनाचा इनका बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा, वो लोगों को बड़े ज़ोर व शोर से और जोश व वलवला दिला रहा है, इसलिए मैंने इसको निशाने पर ले लिया। लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा तो इसने हाय पुकार मचाई और पता चला कि औरत है। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को बट्टा ना लगने दिया कि इससे किसी औरत को मार दूँ। ये औरत हिंद बिन्त उतबा थी। चुनाचा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मैंने अबू दुजाना को देखा, उन्होंने हिंद बिन्त उतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की और फिर हटा ली। मैंने सोचा अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। इधर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बिखरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनज़ीर मार धाड़ के साथ कल्ब लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे। इनके सामने बड़े से बड़ा बहादुर इस तरह बिखर जाता था जैसे तेज़ आंधी में पत्ते उड़ रहे हों। उन्होंने मुशरिकीन के अलमबरदारों की तबाही में नुमायाँ रोल अदा करने के अलावा इनके बड़े बड़े जानबाजों और बहादुरों का भी हाल ख़राब कर रखा था। लेकिन सदहैफ कि इसी आलम में इनकी शहादत वाक़या हो गई, मगर उन्हें बहादुरों की तरह रोड़ दौड़ कर शहीद नहीं किया गया, बल्कि बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर बेखबरी के आलम में मारा गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के कातिल का नाम वाशी बिन हरब था। हम इनकी शहादत का वाक़या इसी की ज़बानी नकल करते हैं। इसका बयान है कि मैं ज़ुबैर बिन मुतम का ग़ुलाम था और इनका चचा तुआइमा बिन अदी जंग बदर में मारा गया था। जब कुरैश जंग ओहद पर रवाना होने लगे तो ज़ुबैर बिन मुतम ने मुझसे कहा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को मेरे चचा के बदले कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो। वाशी का बयान है कि इस पेशकश के नतीजे में मैं भी लोगों के साथ रवाना हुआ। मैं हबशी आदमी था और हबशियों की तरह नेज़ा फेंकने में माहिर था, निशाना कम ही चौंकता था। जब लोगों में जंग छिड़ गई तो मैं निकल कर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को देखने लगा। मेरी निगाहें उनकी तलाश में थी। बला आखिर मैंने उन्हें लोगों के हुजूम में देख लिया। वो खाकसरी ऊँट की तरह मालूम हो रहे थे, लोगों को दरहम बरहम करते जा रहे थे। इनके सामने कोई चीज़ टिक नहीं पाती थी। वल्लाह मैं अभी उनके कत्ल के इरादे से तैयार ही हो रहा था और एक दरख्त या पत्थर की ओट में छुप कर उन्हें करीब आने का मौका देना चाहता था कि इतने में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा मुझसे आगे बढ़कर इनके पास जा पहुँचा। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उसे ललकारते हुए कहा, ओ शर्मगाह की चमड़ी काटने वाली के बेटे, ये ले, और साथ ही इस ज़ोर की तलवार मारी कि गोया इसका सर था ही नहीं। वाशी का बयान है कि इसके साथ ही मैंने अपना नेज़ा तोला और जब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो इनकी तरफ उछाल दिया। नेज़ा नाफ के नीचे लगा
اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ دونوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا، لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر و عمر، علی و زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نصر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہیں جان نثار، جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کاردار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچی اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب نے رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 3000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین و جانبازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی، غرور و وقار، واپسی، مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھنڈل مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کی پاجیبیں دکھائی پڑ رہی تھی، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن عین اسی وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثابت کر رہا تھا،
جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی۔ تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وثاق اور ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجہ میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچے میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس ذریعے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچی اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اور ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کے مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے نور رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اپنے نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتبر تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ اکرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہی موجود ہے، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گئے اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ ذکر کر رہے ہیں۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڑبڑ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ
نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گھت گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بعد بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اس دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعد نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور دربندانہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پورے سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اس طرح ثابت بن واحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالہ پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تن سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران بھی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر درگاہ سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ اسی وقت جب کہ اسلامی لشکر درگاہ میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اردا گرد بھی خونریز مارکہ آرائی ہو رہی جاری تھی۔
ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 2 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور ان کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اسی طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن الاسکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن القاسم کے گرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابہ رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ در حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی ہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر رکھا تھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دے۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کبا نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ 1 مہینہ سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کی اندر دھنس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ نے اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب الیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ عبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے
नादुल वजूद जांबाजी और बेमिसाल बहादुरी से काम लेकर सिर्फ 2 होते हुए मुशरिकीन की कामयाबी नामुमकिन बना दी। ये दोनों अरब के माहिर तरीन तीरंदाज थे। उन्होंने तीर मार मार कर मुशरिकीन हमला आवरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परे रखा। जहाँ तक साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश के सारे तीर इनके लिए बिखेर दिए और फरमाया, चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप फ़िदा हो। इनकी सलाहियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सिवा किसी और के लिए माँ बाप के फ़िदा होने की बात नहीं कही। और जहाँ तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ है तो उनके कारनामे का अंदाज़ा रिसाई की एक रिवायत से लगाया जा सकता है, जिसमें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन के इस वक्त के हमले का जिक्र किया है जब आप अंसार की ज़रा जितनी नफरी के हमरा तशरीफ़ फरमाते। हज़रत जाबिर का बयान है कि मुशरिकीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उनसे निपटे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैं। इसके बाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने अंसार के आगे बढ़ने और एक एक करके शहीद होने की वो तफसील जिक्र की है, जिसे हम सही मुस्लिम के हवाले से बयान कर चुके हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब ये सब शहीद हो गए तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और 11 आदमियों के बराबर तन्हा लड़ाई की, यहाँ तक कि इनके हाथों पर तलवार की एक ऐसी ज़रब लगी जिससे इनकी उंगलियाँ कट गई। इस पर उनके मुँह से आवाज़ निकली, हंसी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और लोग देखते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह का बयान है कि फिर अल्लाह ने मुशरिकीन को पलटा दिया। अकील में हाकिम की रिवायत है कि उन्हें ओहद के रोज़ 39 या 35 ज़ख्म आए और उनकी पिछली और शहादत की उंगली शल हो गई। इमाम बुखारी ने कैस बिन अबी हाज़िम से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, मैंने हज़रत तलहा का हाथ देखा कि वो शल था। इससे ओहद के दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया था। तिरमिज़ी की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इस रोज़ फरमाया, जो शख्स किसी शहीद को रोए ज़मीन पर चलता हुआ देखना चाहे वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। और अबू दाऊद तयासी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जंग ओहद का तज़किरा फरमाते तो कहते ये जंग कुल की कुल तलहा रज़ी अल्लाह तआला के लिए थी, यानी इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का असल कारनामा उन्हीं ने अंजाम दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ये भी कहा करते थे, ए तलहा बिन उबैदुल्लाह, तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गई और तुमने अपने यहाँ हूरे ऐन का ठिकाना बना लिया। इस नाजुक तरीन लम्हे और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से अपनी मदद नाज़िल फरमाई। चुनांचे सय्यन में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के रोज़ देखा। आपके साथ 2 आदमी थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ये दोनों आपकी तरफ से इंतहाई ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इससे पहले इसके बाद इन दोनों को कभी नहीं देखा। एक और रिवायत में है कि ये दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।